الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کے اندر تمام مخلوقات کا سردار بنا کر اٹھایا۔ خدا چاہتا تو ہمیں کوئی دوسری مخلوق بنا کر، جانور بنا کر یا کوئی اور چیز بنا کر پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اسلام جیسی نعمت اور اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی اور اسلام سے ہم محروم رہتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار رہتی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو اور ساتھیو، جمعہ کا موقع مسلمانوں کے لیے انتہائی متبرک اور انتہائی عظیم موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی کا آغاز کیا کہ جب تک مکے میں مسلمان تھے وہ انفرادی طور پر نماز ادا کر لیتے تھے یا کچھ صدقہ اور خیرات کا کام کیا کرتے تھے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فردن بھی ہر فرد اپنی جگہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ پھر ساتھ میں اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ فرد مل کر جب کوئی سماج بنتا ہے، کوئی معاشرہ بنتا ہے یا کوئی ریاست بنتی ہے یا اس کا جو اجتماعی نظام چلتا ہے، وہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو جس طرح فردن مجھے اور آپ کو مسلمان ہونا ہے، انڈیویجولی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ہر بار، ہر دن اور ہر رات، ہر لمحہ یہ دیکھتے رہنا ہے کہ میری زندگی کے اندر کہیں ایسی کوئی چیز تو نہ آ گئی جو اللہ کو ناراض کرتی ہو یا جو کوئی اسلام کے خلاف ہو۔ وہیں پر اجتماعی حیثیت میں، کلیکٹیو حیثیت میں بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو پہلے اولین جو کام اللہ کے رسول نے کیے اس میں جمعہ کا قیام تھا۔ آپ نے ہجرت کے اولین دنوں کے اندر مسجد کی تعمیر کا کام کیا اور جمعے کے نظام کو قائم کر دیا، بلکہ باضابطہ مسلمانوں کو جمعے کے آداب سکھلائے گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے اور مدینے میں ایک تجارتی قافلہ آتا ہے، سارے صحابہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بس چنندہ صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو باضابطہ مسلمانوں کو ہدایت کے لیے قرآن میں ایک سورت اتار دی گئی، سورہ جمعہ کے نام سے، اور کہہ دیا گیا کہ اس جمعہ کی اذان کے بعد تمہارے تجارتی معاملات پورے منقطع اور بند ہو جانی چاہیے۔ یہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو مسلمانوں کے لیے عید ہوگی، جہاں پر مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں گے، اپنے خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے حساب سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ جمعے کا نظام یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم نظام ہے، اور اس نظام کے ذریعے جب مسلمان جمعہ میں جمع ہوتے ہیں تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں میری اور آپ کی زندگی کی انفرادی تربیت بھی ہوتی رہے، اجتماعی حیثیت پہ بھی ہم نظر ڈالیں۔
اجتماعی حیثیت میں اللہ کے رسول کا یہ کام تھا کہ مسلمانوں کو جمعے کے ذریعے احکامات آپ دیا کرتے تھے. وہیں پر جمعے کے ذریعے کسی قسم کا اگر ظلم اور ناانصافی کی بات ہوتی یا کسی قسم پر توجہ دلانے کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعے کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے اور مسلمانوں کو ہدایت دیتے. دوستوں اور ساتھیوں، اسی اللہ کے رسول کی سنت کو جاری کرتے ہوئے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج پورے ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں مساجد کے اندر جتنے خطیب آج ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پورے ہندوستان کی مساجد کے اندر آج کے اس ہندوستان کے اہم موضوع وقف امینڈمنٹ بل، جو مسلمانوں کے اوپر ان کے اجتماعی حیثیت میں ایک غیر ضروری دخل اندازی ہے، اس کے اوپر سارے مسلمانوں کو 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے، 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کو اویئر کریں گے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، فیک نیوز کے زمانے میں، جبکہ اس کے بارے میں بہت سی مس انفارمیشن اور بہت سی غلط افواہیں اور بہت سے غلط پروپیگنڈے جو پورے مشہور کیے گئے، مسلمانوں کو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وقف کس چیز کا نام ہے، وقف کسے کہتے ہیں، اور پھر اس وقف کے ذریعے اس ملک کے اندر یہاں کی موجودہ حکومت جس قسم کا امینڈمنٹ چاہتی ہے، جس قسم کی تبدیلی چاہتی ہے، وہ کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کا اس معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، وقف کیا ہے؟ غیر تو دور کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے اندر 10 میں سے 9 لوگوں کو بھی یہ بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اگر ہم کسی سے اٹھا کر کہیں کہ وقف کا مطلب کیا ہے تو اس کا آنسر نہیں دے سکے گا. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو پہلا کام یہ ہے کہ ہم آج کے اس جمعے کے موقع پر اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اس اسلام کے وقف کے تصور کو ہم جانیں گے کہ وقف کا مطلب کیا ہے. وقف دراصل یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے. ایک اور دنیا ہے جہاں پر خدا ہمارے اس دنیا کے کاموں کا جائزہ لے گا. تو مسلمانوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی وہ وقت گزارے، مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسے اچھے کام کر کر وہ مر جائے کہ کل ایک اور آنے والی جو دنیا ہے وہاں پر جب خدا حساب لے کہ تم نے کیا کام کیا تو وہ اس دنیا کے کچھ نیکیوں کو بتا سکے. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک دن آنے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا حساب لیا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو زیادہ چیریٹی کے کام کریں گے، جو زیادہ خیرات کا کام کریں گے، انہیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالے گا، اور جو گناہوں کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ظلم کا کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. تو وقف کا تصور مسلمانوں کے اس عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے اندر، 60 سال 70 سال کی زندگی کے اندر، مسلمان کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے اس کا جو نیکیوں کا بینک بیلنس ہے وہ بھر جائے. پھر مسلمان اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے حساب سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ایک بار کسی کو کھانا کھلا دیے تو اس کا آپ کو ثواب مل گیا، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا ثواب آپ کو کنٹینیوس ملتا جاتا ہے، جسے ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ کہتے ہیں. یعنی ایسی نیکی آپ نے کر لی کہ آپ مر تو گئے لیکن ہزاروں سال تک آپ کی اس نیکی کے ذریعے لوگوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ آپ کے نیکیوں کے اندر بینک بیلنس کو بھرتے جاتا ہے. وقف کا تصور اسی کانسیپٹ سے نکلا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں پہ تمہاری اس دنیا کے بعد کی دنیا کا حساب ہوگا، اور اگر تم ایسے کام کر کے مرو گے جس کے ذریعے مرنے کے بعد بھی تمہیں نیکیاں ملتی جائیں گی،
تو اب مسلمان آپ دیکھیے کہ کبھی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ اوپر کا چھت بنانا ہے تو آگے بڑھ کر مسلمان خیرات کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تک مسجد کا وہ چھت باقی رہے گا اس آدمی کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اب اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جنہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کا، انسانوں کی فکر ہوتی ہے، اس کے پاس 4 بلڈنگیں ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ میری یہ ایک بلڈنگ کے 15 ملگیاں، ہر مہینہ ایک ایک شٹر کا 10,000 کرایہ، یہ 15 ملگیاں 1.5 لاکھ روپے مہینہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ یہ ایک وقف کی شکل ہے۔ پھر وقف کرنے والا اس کا کچھ منشا ہوتا ہے، اس کی کچھ ریزن وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہہ کے وقف کرتا ہے کہ کارخانے گڈھے کے اندر قیامت تک جتنے یتیم ہوں گے ان کی بچیوں کی شادی کے لیے میرے مرنے کے بعد میرے اس کمپلیکس کے 15 ملگیوں کا کرایہ استعمال کیا جائے۔ اب اس کے بعد اس کمپلیکس کا 1.5 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4.5 لاکھ، 6 لاکھ، 7.5 لاکھ، 9 لاکھ، اور ایک آدمی کو متولی کے طور پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اس متولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اس کی اپنی اس بلڈنگ کو وقف کر دیا اور جس بنا پر اس نے وقف کیا کہ یتیم بچیوں کی شادی، اس کی پوری کوشش ہونا چاہیے کہ یتیم بچیوں کی شادی میں اس کا پیسہ لگے، بس یہی وقف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلا وقف خود اللہ کے رسول نے شروع کیا کہ آپ نے اپنے موقع پر 7 باغوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اس باغ سے جو بھی آمدنی ہوگی، جو بھی انکم ہوگی، یہ فلاں فلاں چیز کے لیے ہوگی۔ آپ وقف کی تاریخ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے انسانیت کے لیے کتنا زیادہ سوچا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وقف صرف مسجد کی زمینیں ہیں یا قبرستان کی زمینیں ہیں، نہیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس کس کام کے لیے مسلمان وقف کرتے تھے۔ ایک جگہ تو وقف مسلمانوں نے اس لیے کیا کہ روڈ پہ جو سٹریٹ لائٹس ہیں، یہ سٹریٹ لائٹس کے مینجمنٹ کے لیے، تاکہ راتوں میں لوگوں کو اندھیرے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جبکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لائٹ لگانا۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں وقف اسی لیے کیا کہ راتوں میں یہ پورے محلے کے اندر انسانوں کو رات میں ٹھوکر نہ پہنچے، اس لیے میری یہ بلڈنگ کا پیسہ قیامت تک کے لیے اس سٹریٹ لائٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے اس لیے وقف کیا۔ ایک آدمی نے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان اس زمانے کے مسائل کے لیے کتنا فکر مند تھے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کرتے، بلکہ پوری انسانیت کی ترقی کے لیے، پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ میں ایک شخص نے اپنے زمینوں کو اس بنیاد پر وقف کیا، اس نے کہا کہ جو غلام یہاں سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر بنڈی ڈکھیلتے ہیں، اس بنڈی ڈکھیلنے میں اگر کچھ سامان گر جاتا ہے اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں مالک بڑے سخت تھے، اس غلاموں سے جب پیسہ وصول کرتے تو دینے کے لیے پیسہ نہ ہوتا، تو ایک آدمی نے اس لیے وقف کیا کہ یہ بنڈی ڈکھیلنے والے جو مزدور ہیں، اگر ان کے ٹرانسپورٹیشن سے اگر کچھ سامان گر کر ٹوٹ جائے تو وہ پریشان نہ ہو، میں قیامت تک کے لیے ایک ایسی زمین وقف کر رہا ہوں، وہ جائے اور پیسہ اپنے مالک کو واپس کر دے۔ یہ اسلام کا تصور وقف ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں ہمارے آباء و اجداد نے اسی بنیاد پر زمینوں کو وقف کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 9 لاکھ ایکڑ کی زمین، اس ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ڈیفنس کی، دوسری ریلویز کی، اور تیسری مسلمانوں کے وقف کی زمین ہے۔ میں میرے ہندو بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمینیں جبکہ لوگ اپنے پاس رکھ کر عیش و آرام کے لیے یا اپنی زندگی میں مزے گزارنے کے لیے رکھ سکتے تھے، یہ انسانوں کی آبادی کے لیے، انسانوں کے سکھ اور چین کے لیے ان زمینوں کو انہوں نے وقف کر دیا، تو آپ کیسے ان زمینوں پر ہڑپنا چاہتے ہیں؟
میں میرے ہندو بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں گے کہ ایک مسلمان بھائی ایک غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے، ایک یتیم کے لیے، ایک نادار کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک ضرورت مند آدمی کے لیے اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی ہوئی بلڈنگ اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہے؟ اور یہ حکومت کے کارندے آپ کو مسلیڈ کرتے ہوئے کہ کہیں ہندو بھائیوں کی زمین نہ ہم قبضہ کر لیں، ہمیں کوئی ہندو بھائیوں کی زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان اس وقت ناراض ہیں تو یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلیڈ کرے، یہ بتائے تمہاری زمین چلے جاتی، کوئی مسلمان آئے گا اور کہے گا کہ تمہارے زمینیں وقف کے اندر ہے۔ کیا کوئی مسلمان بے خوف ہے؟ کیا اسے خدا کا خوف نہیں ہوگا؟ آخرت کا خوف نہیں ہوگا؟ کیا یہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھر پہ آ کے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے؟ کیا اس کے کوئی دستاویز، ڈاکومنٹس یا پیپرز نہیں ہوں گے؟ اس قسم کا مس کمیونیکیشن، اس قسم کا مس انفارمیشن آج مسلمانوں کو وقف کے بارے میں سمجھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ غریب بچوں کی زمین کیا آپ لوٹنا چاہیں گے؟ یتیموں کی زمینیں آپ لوٹنا چاہیں گے؟ ہماری حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کتنا نیچے گر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو آپ نقصان پہنچائیں گے یا مسلمانوں کو خوف زدہ کریں گے۔ میں آج کے اس جمعے کے ممبر سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج تک کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو مسلمانوں کو ڈرا سکے۔ آپ زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جان ہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے، آپ اپنی ان شرارتوں کے ذریعے آپ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی کوئی ذہن مسموم نہیں کر سکتے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر الحمدللہ جب یہ بل پیش ہوئی تو ہمارے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ہندو بھائیوں کو، انہوں نے مسلمانوں کے اس وقف کے تصور کو سمجھا، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان یہ تو دان کرنے کے لیے، چیریٹی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، میں جیب سے پیسہ نکال کر 100 روپے اگر کسی کو دیتا ہوں، اس 100 روپے پر تمہاری نظر پڑے گی؟ وہ پیسہ تم کھانا چاہتے ہو۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ اگر ڈرا کر، دھمکا کر یا طاقت کے نشے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ڈرائیں گے، تو نہ ہم اس دستور کے خلاف جائیں گے، بلکہ آپ نے جو کام کیا، آپ نے اپنے ہی اس ملک کے دستور کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اس ملک کے دستور کے خلاف آپ گئے۔ اب یہ لوگ اس بل میں کیا لائے ہیں؟ اس بل کا ایک کلاز وقف بائی یوزر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وقف کا تصور تو سمجھنے آ گیا ہوگا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، سچر کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس جو وقف ہے اس کی اگر ایسٹیمیشن لگائے جائے پیسوں کے اندر تو تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کا پیسہ بنتا ہے۔ 2 لاکھ کروڑ۔ اور جے پی سی کی رپورٹ آئی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی، اس نے کہا کہ اس وقف کے زمینوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو سالانہ تقریباً 20,000 کروڑ، پوری آمدنی تقریباً پراپرٹی کی 2 لاکھ کروڑ ہے۔ اور اگر اس کا بیٹر یوٹیلائزیشن کیا جائے، صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اینولی سالانہ 20,000 کروڑ روپے سے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے اس ملک کے اندر کئی اسٹیٹ کا 20,000 کروڑ بجٹ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کا کتنا بہترین نظام ہے، اسلام کا یہ اکنامک سسٹم ہے۔ ہم تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ یہ 2 لاکھ کروڑ روپے یا 20,000 کروڑ روپے جو بھی آتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، ہمدرد ہیں، یقیناً ہم مسلمانوں کے اندر بہت سے متولی ایسے ہیں جنہوں نے وقف کی زمینوں کو ہڑپ لیا یا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ سالانہ 20,000 کروڑ روپے وصول ہونا چاہیے
163 करोड़ रुपीस वसूल हो रहे हैं एवरी ईयर। जितनी जमीनें वक्फ हुई उसमें से रिपोर्ट ये बताती है कि 80% जमीनें तो जमीन पर भी नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज उस पर अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसेस उस पर बन गए। कितनी बुरी बात है कि एक आदमी मरने से पहले अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई वक्फ कर कर मर रहा है। अब उसके बाद वो जमीन तो अल्लाह की हो गई, हम भी इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम भी इसलिए आवाज नहीं उठा रहे कि वो जमीन है हमारी क्यों, तो हम आवाज इसीलिए उठा रहे हैं कि वो अल्लाह की जमीन है। ये मस्जिद को जिन लोगों ने भी पैसा दिया, ये मस्जिद 10 गुंठे पर है, इस मस्जिद का कोई मालिक नहीं है, ये अल्लाह ही इसका मालिक है। हम सब इसके कस्टोडियन हैं, हम सब इसकी जिम्मेदारी पे हैं। ये मस्जिद किसी मुतवल्ली साहब के नाम पर नहीं है, ये तो वक्फ के नाम पर होगी ये मस्जिद। आप अब एक क्लॉज लाए हैं वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि जो जमीनें पिछले एक्ट में ये था कि सालों साल से जो जमीनें वक्फ बाय यूजर यानी हजारों साल से चल रही है उसको हम वक्फ ही तस्वुर करेंगे। 500 साल पहले के पेपर्स कहां रहेंगे? इसलिए एक्ट में ये बनाया गया कि जो साल से चल रहे हैं वक्फ बाय यूजर यानी यूजर उस पर इस्तेमाल हो रही है तो उसको हम वक्फ समझेंगे। ये लोग आकर कहते हैं कि नहीं, हम सबके पेपर देखेंगे। तुम होते कौन हो पेपर देखने वाले? हम ये सवाल कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी 80% जमीनों को खत्म कर दिया। अगर आप संजीदा होते, अगर आप हकीकत में संजीदा हैं, मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हैं, तो आज भी वक्फ के वो पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उस पर जितने कंपनियों ने हैदराबाद के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कब्जा कर लिया है। फिर एक और एक्ट आपने ऐड किया उसमें, लिमिटेशन एक्ट। पहले यह था जनरल हिंदुस्तान का कानून है कि कोई 12 साल तक किसी जमीन पे कब्जा कर ले तो उसको मालिक समझा जाएगा। वक्फ के अंदर ये लिमिटेशन एक्ट को निकाल दिया गया था कि 12 साल से भी ज्यादा कोई कब्जा करके है तो हम कोर्ट के जरिए उसका कान पकड़ कर निकाल सकते थे। लेकिन इस नई बिल के अंदर उन्होंने कह दिया कि 12 साल से ज्यादा कोई कब्जा करके है तो तुम नहीं ले सकते। आप आखिर मुसलमानों की क्या खैर खाई करना चाह रहे हैं? आप क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ करेगा उसको कम से कम 5 साल तक मुसलमान होना चाहिए। ये कैसी शर्त है? अगर एक आदमी उसको अपनी जिंदगी के बारे में ये बात समझ में आ जाए कि आज मैं इस्लाम कबूल कर लूं और कल उसे जन्नत का तस्वुर समझ में आ जाए, वो अपने घर को अल्लाह की राह में वक्फ कर सकता है। ये कैसा कानून है? ये कैसा पॉइंट है कि आप कह रहे हैं कि कम से कम 5 साल वो रहे? फिर वक्फ अलल औलाद, ये भी एक कानून इन्होंने लाया। इसमें होता यह था कि बाप या इनका दादा अपनी औलाद के लिए किसी एरिया को वक्फ कर देता था कि मेरे खानदान के लिए इसका काम इस्तेमाल होना चाहिए। आपने कहा कि हम उस वक्फ अलल औलाद को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉपर्टी पूरी तकसीम ना हो। बिल्कुल, विरासत के जरिए तो प्रॉपर्टी तकसीम होती है। हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे शरीयत के कानून में इंटरफियर होना क्यों चाहते हैं? क्या इसके जरिए हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, करप्शन है, गुर्बत है, ये तमाम मसाइल आप इन लोगों को इस हिंदू और मुस्लिम के इस मसले में उलझाकर अपनी उन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यह कोई मामूली किस्म की छेड़छाड़ नहीं है। हमारे पुलिस के भाई, मैं देख रहा हूं कि हर जुमे के मौके पर चौराहों पर और मस्जिदों पर खड़े होते हैं। मैं पुलिस इंतजामिया को भी बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताना चाहता हूं कि आप हमारी ईद की नमाजें देखिए कि इस ईद की नमाज में परसों 6 दिन पहले करीमनगर के 70,000 मुसलमान रोडों पर थे। क्या आपने देखा कि कोई मुस्लिम ने पत्थर फेंका? क्या किसी ने कोई मंदिर के सामने नारा लगाया? तो फिर क्या बात है कि आप हर जुमे के मौके पर इस तरह जैसा कि सारे मुसलमान शरीर है, एक किस्म का एक ब्लैकिंग आप कम्युनिटी को देना चाहते हैं। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि सारे के सारे मुसलमान पुरअमन हैं, पीसफुल हैं। हम दस्तूर से 1 इंच भी आगे नहीं जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन करना यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यकीनन हम किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम आपका भी एहतराम करते हैं कि आप लोग हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, लेकिन आप डंडे पकड़कर ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को डराएंगे
اگر آپ ہماری حفاظت کے لیے آئے تو ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں. آپ مسلمانوں کے حوالے سے بے فکر رہیے کہ کوئی مسلمان پتھر نہیں اٹھائے گا, کوئی مسلمان بیکار قسم کا نعرہ نہیں دیکھے گا. آپ پچھلے 10 سالوں سے دوسرے ریلیجینز کے پروٹیسٹ دیکھیے, دوسرے ریلیجینز کے فیسٹیول دیکھیے اور مسلمانوں کے فیسٹیولز دیکھیے. 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ایک دن روڈوں پہ نکلتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ہٹ دھرمی یا تصادم نہیں ہوتا. ہم بہت امن پسند ہیں. ہر ہفتہ کروڑوں مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں. ہمیں کوئی شرارت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس ملک کا دستور جانتے ہیں, ہم اس ملک کا قانون جانتے ہیں. اگر کسی نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ حکومت ہے, وہ دستور کے باہر جا رہی ہے, وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے. تو ہم اس پولیس انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا شوق نہیں ہے, لیکن ہم اس بات کو اس حکومت تک بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی شریعت کے اندر خلاف ورزی, شریعت کے اندر دخل اندازی, یہ کوئی آج ایک جمعے کا پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ سالوں سال تک چلے گا جب تک کہ حکومت کو ہوش نہ آئے اور اپنی اس بل کو واپس نہ لے. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ 1 انچ بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا, اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم 1 پیسہ بھی دستور کے آگے جانے والے نہیں ہیں. ہم کمپلیٹلی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے, یہ ہمارے پورک, آپ بتائیے, ہم غیر مسلم بھائیوں سے مل رہے ہیں, SCs STs لیڈر سے مل رہے ہیں. ان کو جب ہم نے سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وقف بل ہے. ارے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہمارے گھروں کو آپ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, اس لیے ہم نے سپورٹ کیا تھا ان کا. ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سے پوچھئے, مسلمان اگر 1 انچ بھی اپنے بھائی کی زمین قبضہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 7 درجے توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا. کون مسلمان اس توق کو گلے میں پہنے گا؟ ہم تو اپنے بھائی کی زمین قبضہ نہیں کرتے. ہم ناجائز کسی قسم کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کو گناہ کہتے ہیں. ہم آپ کی زمینوں کو کیوں قبضہ کریں گے؟ یہ اس قسم کا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے یہ غلط قسم کی انفارمیشن ہے. یہ ہمارے پورکھوں نے تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, عوام کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیم کے لیے, مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے, انسانوں کے ضرورتوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو, اپنے کمائی ہوئے پیسوں کو وقف کر دیا. اور یہ ہماری بھی پراپرٹی نہیں ہے, یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں. ہم پھر ایک مرتبہ آج کے جمعے سے اعلان کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا, ہمیں پوری امید ہے آپ نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا اشتعال میں مت آئیے. آپ کوئی ریاکشنری آپ نہیں ہوئیے. آپ یقیناً پروٹیسٹ کیجئے, آپ یقیناً اپنی آواز کو بلند کیجئے, لیکن ہمیں یہاں کی پولیس انتظامیہ کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرنا ہے, اور ہماری آواز کو انٹیلیجنس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے پولیس کے بھائی حکومت کو پہنچائیں گے کہ کتنا مسلمانوں کا دل ناراض اور بے چین ہے. آپ اگر میرا گھر اگر قبضہ کر لیتے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن بیواؤں, یتیموں کے لیے آپ قبضہ کرتے ہیں. وہ زمینیں جس کو ان لوگوں نے زندگی پر نیکی سمجھ کر دان دیا, اس پر آپ قبضہ کرنے کی غلط نیت کھڑا کیے ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آج کے جمعے سے کہ ہم سارے مسلمان, میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر میری اس بات کا سپورٹ کا اعلان کرے کہ ہم سارے مسلمان اس مسجد رحمت کے اس وقف بل کو اپوز کرتے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کریں. ہم سارے مسلمان حکومت کی اس وقف بل کے اگینسٹ ہیں, اور ہم 1 انچ بھی پیچھا نہیں ہٹیں گے. ہم اس پروٹیسٹ کو, ہم نے اس ویڈیو کو ریکارڈ بھی کیا ہے تاکہ یہ ان تک پہنچے. ہم اس ویڈیو کو بھی پہنچائیں گے, ہمارے احساسات کو بھی پہنچائیں گے, اور اس بات کا اعلان بھی کریں گے کہ ہم 1 انچ بھی پیچھا نہیں ہٹیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبات کو قبول فرمائیں, اور ہمارے پوروجوں نے, ہمارے پورکھوں نے, ہمارے بزرگوں نے جو زمینیں غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے جو زمینیں خیرات کر دیے, اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رکھوالی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. خود ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چور ہیں, جنہوں نے قبضہ کر لیا, یا جو متولی ایسے ہیں جو وقف کے ذریعے استعمال نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو مسلمانوں سے رکائے, اور اس وقف کا بہترین استعمال کر کے مسلمانوں کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کو اللہ تعالیٰ استعمال توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے جمعہ کو قبول فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.